الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلاغت کلام کا تعلق سے آپ کے پیچھے بیان ہو گیا، اب بلاغت متکلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ والبلاغت فی المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ۔ بلاغت فی المتکلم ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم قادر ہو جائے علی تالیف کلام بلیغ، کلام بلیغ کو ادا کرنے پر، کلام بلیغ کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس کو کہیں گے بلاغت فی المتکلم۔ بلاغت فی المتکلم ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم کلام بلیغ کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں فعلم مما تقدم، جو گزشتہ بات ہوئی اس کے ذریعے جان لی گئی کیا بات کہ ان کل بلیغ، کہ ہر بلیغ چاہے وہ کلامن کانا او متکلمن، چاہے وہ کلام ہو یا متکلم ہو، کیا یہ فصیح، کیا یہ فصیح ہے۔ یہ بیان کیا آیا کہ فصاحت اور بلاغت کی تعریف سے پیچھے جو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی بلیغ جو ہے وہ خاص ہے اور جو فصیح ہے وہ عام ہے، لہذا ہر بلیغ جو ہے وہ متکلم ہو یا کلام ہو فصیح ہوگا، لیکن ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ ہر کلام، ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم، فرماتے ہیں اعلیٰ استعمال المشترک فی معنی، کہ مشترک لفظ کے اس کے دو معنوں میں استعمال کرنے کے طریقے پر ہے، او علی تعویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یا کل ما یطابق، یا ہر اس چیز پر جس پر لفظ بلیغ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یا اس تعویل کے طریقے پر ہے جس پر لفظ بلیغ کا اطلاق کیا جائے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے اصل میں، فرماتے ہیں کلامن کانا و متکلمن، مسلم نے کیا فرمایا ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم۔ سب سے پہلے اعتراض کو یہاں سمجھیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ لفظ بلیغ کا کلام اور کلام بلیغ اور متکلم بلیغ کے درمیان لفظی اشتراک ہے۔ یہ کہنا ہے نا لفظ بلیغ کل لفظ بلیغ آیا، اب بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم، تو دونوں کو انہوں نے بنا دیا کہ لفظی اشتراک یہاں پر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترک لفظ مشترک ان دونوں معنی میں استعمال کے طریقے پر، یا اس تعویل پر کہ جس پر لفظ بلیغ جو ہوتا ہے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اشتراک کی دو قسمیں، ایک اشتراک لفظی ہوتا ہے اور ایک اشتراک معنوی ہوتا ہے۔ اشتراک لفظی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے چند معنی ہو۔ اشتراک لفظی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کے لیے ایک لفظ چند معنی کے لیے موضوع ہو، ایک لفظ چند معنی کے لیے موضوع ہو، اور یہ کہ ہر ایک کی وضع الگ الگ ہو، ہر معنی کے لیے کیا ہو وضع الگ الگ ہو۔ جیسے لفظ قرو ہے، یہ طہر کے معنی میں بھی ہے اور حیض کے معنی میں، لیکن ہر ایک کے لیے اس کی وضع کیا ہے الگ الگ طور پر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا اشتراک لفظی اشتراک ہے یا اشتراک معنوی ہے۔ یہاں پر ہر کل لفظ بلیغ، لفظ بلیغ کا اطلاق کس پر کر رہے ہیں ہم؟ متکلم پر یا کلام پر۔ اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی ہے؟ اور اشتراک معنوی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ایسے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہو جس کے تحت بہت سے افراد آتے ہوں۔ اشتراک معنوی کون ہوتا ہے؟ ایک لفظ ایسے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہو جس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہوں۔ اور اشتراک لفظی کیا ہوا؟ اشتراک لفظی ہوا کہ ایک لفظ چند معنی کے لیے موضوع ہو اور ہر ایک کے لیے الگ الگ طور پر وضع ہو۔ اور اشتراک معنوی ہوا کہ ایک ایسا لفظ جو ایسے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے جس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہوں۔ اب کہتے ہیں جیسے کہ انسان یہ کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے،
یعنی حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے اور اس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہیں. حیوان جو مفہوم کلی جو ہے حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے اور اس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہیں. اب یہاں پر فرماتے ہیں پس انسان یہ مفہوم کلی و حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں. لہذا انسان کا اس کے افراد میں اشتراک معنوی ہوگا. انسان کا اس کے افراد میں اشتراک معنوی ہوگا. اب یہاں پر اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ مشترک لفظی میں عموم جائز نہیں ہوتا ہے. مشترک لفظی میں عموم جائز نہیں ہوتا، یعنی مشترک لفظی کے تمام معنی کا بیک وقت مراد لینا جائز نہیں ہوتا. آپ نے ہر لفظ بولا، کل لفظ، ہر لفظ. اب لفظ آپ بلیغ بھی متکلم بھی بول رہے ہیں اور کلام بھی بول رہے ہیں. ایک ساتھ کیسے دونوں کو مراد لے رہا ہے؟ ہر ایک کی الگ الگ وضع ہوگی. تو الگ الگ وضع ہوگی تو آپ یا تو یہ کہیں کہ ہر کلام، ہر لفظ وہ بلیغ ہو، ہر وہ لفظ بلیغ جو متکلم کے لیے متکلم ہو یا وہ بلیغ یا کلام ہو. تو اب کہتے ہیں کہ مشترک لفظی کا تمام معنی میں بیک وقت مراد لینا صحیح نہیں ہوتا. لہذا بلیغ سے کلام بلیغ اور متکلم دونوں کا مراد لینا کیسے درست ہوگا؟ کہا نا کہ کل بلیغ، چاہے وہ کلام ہو یا متکلم. تو یہ کلام اور متکلم انہوں نے کہہ دیا. اور یہاں اگر اشتراک لفظی لیں گے تو اشتراک لفظی میں بیک وقت دو چیزوں کو مراد لینا درست نہیں ہوتا. یا تو آپ کلام لیجئے یا متکلم لیجئے. تو بیک وقت عموم اس میں جائز نہیں ہوتا ہے. لہذا دو چیزیں بیک وقت مراد نہیں لے سکتے. لہذا بلیغ سے کلام بلیغ اور متکلم بلیغ دونوں کا مراد لینا کیسے درست ہوگا؟ حالانکہ شارح نے کیا کہا؟ شارح نے کیا نکالا؟ بلیغ کلامن کانا او متکلمن. ہر وہ بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم ہو. سمجھ میں آیا تھوڑا سا کہ یہاں اشتراک لفظی ہوا اور اشتراک لفظی میں ہر ایک کی وضع الگ الگ طور پر ہوتی ہے اور اس میں عموم جائز نہیں ہوتا. لہذا بلیغ سے ایک ہی ساتھ بیک وقت کلام بلیغ اور متکلم دونوں کا مراد لینا جائز نہیں ہوتا. حالانکہ شارح نے کیا کیا؟ بلیغ کانا کلامن او متکلمن دونوں مراد لیا ہے. لہذا کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ بلیغ سے کلام متکلم دونوں مراد لیے؟ یہ اعتراض ہوا یہاں پر کب کے؟ اشتراک لفظی. اچھا، اشتراک لفظی کے طور پر انہوں نے کہا، یہ جواب دے دیا اعلیٰ استعمال المشترک فی معنی، کہ مشترک لفظ کا استعمال اس کے دو معنی کے کیا ہے؟ اعلیٰ استعمال المشترک فی معنی، کہ مشترک لفظ جو اپنے دونوں معنی میں استعمال کے طریقے پر. یہ جواب کیا دیا؟ پہلے یہ کہا کہ مشترک لفظی کے عموم کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے. کیا ہے؟ مشترک لفظی کے عموم کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے. بعض لوگ اس کو جائز مانتے ہیں، تو جائز مانتے ہیں ان کے حساب سے کیا ہو جائے گا؟ بلیغ کلامن اور متکلمن ایک ساتھ ہو جائے گا. جو لوگ جائز مانتے ہیں عموم ایک ساتھ تو وہ کیا کہہ دیں گے؟ کل بلیغ کلامن اور متکلمن دونوں ایک ساتھ ہو جائے گا، ایک ہی ساتھ مراد لے سکتے ہیں. اور بعض لوگ جو ناجائز مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک لفظ بلیغ کے اس کے دونوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں. جو دونوں مانتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں اس کے دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو. لہذا دونوں معنی میں مشترک ہے اس کے دونوں معنی میں استعمال کے طریقے پر. اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ ماتن کا جو لفظ کون سا ہے؟ کل ما یطابق علیہ لفظ البلیغ کی تعویل ہے. یہ جو ناجائز کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہاں پر کل بلیغ کس کی تعویل میں ہے؟ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، ہر وہ جس پر لفظ بلیغ کا اطلاق کیا جا سکے. اور لفظ بلیغ کا اطلاق جو ہے، اور گویا کہ لفظ بلیغ کیا ہوا؟ امر کلی ہوا اور اس کے دو فرد بنے کون؟ ایک کلام اور متکلم. تو یہاں امر معنوی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کل ما یطابق کل لفظ، یہ ہو جائے گا امر کلی، یعنی کل ما یطابق علیہ لفظ البلیغ یہ امر کلی ہوگا. اور اس کے جو تحت جو فرد ہوں گے وہ کلام اور متکلم ہوں گے. اور مشترک معنوی ہو جائے گا، اور مشترک معنوی کا اس کے تمام افراد میں استعمال صحیح ہوتا ہے. لہذا اس مقام پر لفظ بلیغ کا استعمال بھی جائز ہوگا. تو حاصل کلام یہ نکلا اس کا کہ آپ نے کل لفظ بولا اور کل لفظ یہ بلیغ بولا، اور بلیغ یہ کیا ہے؟ اشتراک کی دو قسمیں، اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی. اشتراک لفظی یہ ہوتا ہے کہ اس کو
وضع کیا گیا ہو چند معنی کے لیے اور ہر طور پر الگ الگ طور پر اس کی وضع کی گئی ہو. اور اشتراک معنوی ہوتا ہے کہ ایک ایسے مفہوم کلی کے لیے ہو جس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہوں. اور اشتراک لفظی میں کیا ہوتا ہے, ایک ساتھ بیک وقت سب کا مراد لینا درست نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کل بلیغ سے کلامن کانا و متکلمن ایک ساتھ کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ صحیح ہے نہیں, جبکہ شارح نے یہ مراد لیا ہے. تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے عموم کے جائز ہونے یا نہ ہونے بارے میں. تو لوگ جو جائز قرار دیتے ہیں عموم کے ہونے میں, وہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے کیا کر دیا, کلامن کانا و متکلمن دونوں مراد لے سکتے ہیں اعلیٰ استعمال المشترک فی میں, مشترک لفظ کے اس کے دونوں معنی میں استعمال ہونے کے طریقے پر. یہ ان کا جواب ہو جائے گا. اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اشتراک معنوی مراد لیں گے. اشتراک معنوی کیا ہوگا, کل ما یطابق علیہ لفظ البلیغ, یہ کیا ہوگا, امر کلی ہوگا. اور اس کے دو فرد کون بنیں گے, متکلم اور کلام بنیں گے. تو اس طرح سے وہاں اشتراک معنوی جائز ہو جائے گا. تو یہ تعبیر ہوگی ان کے نزدیک. جو ناجائز کہتے ہیں اشتراک لفظی کو, اور جو اشتراک لفظی کو صحیح مانتے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ ان کو جائز قرار دیں گے. اتنا سا جواب میں اتنا لمبی تفصیل تھی. فرمایا کہ ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم مشترک لفظ کے اس کے دو معنی میں استعمال کے طریقے پر, یا یہ کل ما یطابق لفظ البلیغ کی تعویل میں مانا نہ جائے تو کون سا ہو جائے گا, اشتراک معنوی ہو جائے گا. ہر بلیغ جو ہے فصیح ہے, لأن الفصاحۃ ماخوذۃ فی تعریف البلاغت, اس لیے کہ جو فصاحت ہے یہ بلاغت کی تعریف میں پائی جاتی ہے. اس لیے کہ فصاحت جو ہے بلاغت کی تعریف میں مطلقاً پائی جاتی ہے. اب مطلقاً کہاں انہوں نے, اچھا دوسری بات یہ یہاں پر پھر ایک چیز کہہ رہی ہے, مطلقاً کہا ولا اقصا, اور اس کا برعکس نہیں. اس کا برعکس کا مطلب کہ ہر فصیح بلیغ نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک چیز سن لیں تھوڑا سا, پہلا والا تو سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر اس کو سنیں کہ عکس کے بعد معنی لغوی نکالا مصنف نے, بالمعنی لغوی, یعنی برعکس نہیں, معنی لغوی کے اعتبار سے. معنی لغوی کے اعتبار سے اس کو کہا انہوں نے. کیا کہا کہ فصاحت یہ بلاغت کی تعریف میں پائی جاتی ہے مطلقاً ولا اقصا, اور عکس نہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے کہ عکس مراد یا عکس منطقی اور اصطلاحی عکس مراد نہیں ہے. عکس مراد یہاں پر عکس منطقی اور عکس اصطلاحی مراد نہیں ہے, بلکہ کون مراد ہے, بلکہ عکس لغوی مراد ہے. اچھا یہ عکس منطقی کیا ہوتا ہے, عکس اصطلاحی. عکس اصطلاحی جو ہے مناطقہ کی اصطلاح میں جو ہوتا ہے موجبہ کلیہ, یہ کیا, کل لفظ بلیغ, یہ موجبہ کلیہ ہے. کیا ہے, موجبہ کلیہ ہے. کہ مناطقہ کی اصطلاح میں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. کیا آتا ہے, موجبہ جزیہ آتا ہے. یعنی کل بلیغ فصیح کا عکس کیا آئے گا, بعض فصیح بلیغ آگا, بعض فصیح بلیغ ہوگا. اور لاکس کا مطلب یہ نکلے گا بعض فصیح بلیغ نہیں ہے. لاکس کا مطلب یہ ہوگا بعض فصیح بلیغ نہیں ہے. بعض فصیح کیا ہے, بلیغ نہیں ہے. اور تو اب کیا نکلے گا, لیکن ان کے علاوہ بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے. ایسا نکلے گا کہ ان کے علاوہ جو بعض فصیح بلیغ نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ جو ہوں گے ان کا فصیح ہونا بلیغ ہونا ضروری ہے, فصیح کا بلیغ ہونا. حالانکہ یہ غلط ہے. ہاں بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے ایسا تو ہے ہی نہیں. بعض فصیح ان کا بلیغ ہونا ضروری ہے ایسا ہے ہی نہیں. ہو سکتا وہ بھی نہ ہو, صحیح ہے نہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ مناطقہ کی اصطلاح میں موجبہ کلیہ کے جو نقیض آتی ہے موجبہ جزیہ آتی ہے. نکلے گا بعض فصیح بلیغ ہے, اور اس کا نکلے گا بعض فصیح بلیغ نہیں, یعنی بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے. اور نکلے گا بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے. تو بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہو یہ درست نہیں ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ معنی لغوی کے اعتبار سے یہاں مراد ہے ہمارا. اور معنی لغوی کیا ہوگا, لغت میں موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے موجبہ کلیہ ہی آتا ہے. موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے, موجبہ کلیہ آتا ہے. لہذا ولا اقصا کا مطلب کیا نکلے گا, کل بلیغ کل فصیح کل بلیغ فصیح, ہر بلیغ فصیح ہے, اس کا عکس نہیں ہے. یعنی ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں, ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں. اور یہ درست ہے, ہر فصیح کا بلیغ ہونا درست نہیں. کیا نکلے گا, موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہی نکلے گا.
موجبہ کلیہ ہی نکلے گا، لہذا اب یہاں کہیں گے کل بلیغ فصیح کا عکس نہیں ہے، یعنی ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں کہیں گے، اور اگر ہم منطقی مانیں گے تو یہ نکلے گا کہ بعض فصیح بلیغ نہیں ہے، لیکن بعض جو بچے فصیح وہ بلیغ ضروری ہے ان کے لیے ہونا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ولا عکسہ بالمعنی اللغوی، برعکس نہیں ہے لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے، منطقی معنی کے اعتبار سے، لأن لیس کل فصیح بلیغ، اس لیے کہ ہر فصیح جو ہے بلیغ نہیں ہے، لجواز یکون کلام فصیح، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کلام جو فصیح ہو لیکن کیا ہو، مقتضی حال کے مطابق بلیغ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، وقضا، اسی طرح جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ لحاظن ان یکون ملکۃ یقتدر بہا، کہ کسی کے ایک کے لیے کہ کوئی ملکہ ہو جس کے ذریعے سے وہ قادر ہو جائے، کس پر، تعبیر پر، مقصود کے تعبیر پر قادر ہو جائے لفظ فصیح کے ذریعے، لیکن ساتھ ہی ساتھ من غیر مطابقت لمقتضی الحال، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہو، مقتضی حال کے مطابق نہ ہو۔ چلیں اتنا ہی رہنے دیں۔ تو یہ دو اعتراض تھے، اور عکس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا جو ہے، موجبہ کلیہ کا جو عکس جو ہے، منطقیوں کی یہاں موجبہ جزیہ آتا ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، معنی لغوی کے اعتبار سے مراد ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس بھی کیا آئے گا، موجبہ کلیہ ہی آئے گا، لہذا ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر منطقی مانیں گے تو یہ نکلے گا بعض فصیح بلیغ نہیں ہے لیکن بعض جو ہیں ان کا فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ عکس لغوی کے اعتبار سے منطقی علاوہ لغت کے اندر، لغت کے اعتبار سے یہ معنی بیٹھے گا کہ موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے موجبہ کلیہ ہی آتا ہے، تو لغت کا الگ ہوتا ہے اور منطقیوں کا استعمال سے الگ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔